اس آیت طیبہ میں رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمام گناہگار وہ بارگاہ مصطفی میں آئیں، یہ عقل کے کچھ خلاف بات ہے کہ حکم عدولی ہو رب کی اور ہم دروازہ کھٹکھٹائیں مصطفیٰ کا، تو اس میں کیا راز ہے اور حکمت ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں جو مصطفیٰ کا در ہے وہ حقیقت میں رب اولا کا در ہے، یعنی جو مصطفیٰ کے دروازہ پہ پہنچ گیا گویا اس نے رب ذوالجلال کے دروازہ پر اپنے آپ کو پہنچا دیا، اور جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے محمد کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا گویا اس نے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی۔ جیسے اس کی ایک مثال بھی ہے دنیا میں، وہ اس طرح کہ ایک آدمی قانون مملکت کو توڑتا ہے، قانون مملکت کی شکنی کرتا ہے، قانون مملکت کی خلاف ورزی کرتا ہے، لیکن جب اس پر مقدمہ عائد ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ عدالت میں نہیں جاتا، وہ ڈائریکٹ جج کے پاس نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنا وکیل کرتا ہے اور اس کا وکیل عدالت میں اس کی طرف سے مقدمہ لڑتا ہے۔ تو گویا عدالت خداوندی کے سب سے وکیل اعظم اور اپنی امت کی وکالت کرنے والے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گویا جو مصطفیٰ کے پاس پہنچ گیا تو وہ سرکار نے اس کے لیے اپنے لب مبارک کو جمش دے دی، تو گویا رب کائنات نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اور پھر اس آیت طیبہ میں 3 عموم ہیں۔ پہلا عموم تو ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ہم ضمیر جمع کی ہے اور اس میں عموم ہے، یعنی ہر شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو سرکار پر کلمہ پڑھ لیا ہے اس نے تو وہ جائے، نہیں، جو سرکار پہ کلمہ پڑھ کر گناہ کرتا ہے وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں جائے، جس نے سرکار پر کلمہ نہیں پڑھا اور اب وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، کفر سے تائب ہو کر وہ غلامی مصطفیٰ میں آنا چاہتا ہے تو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو۔ یہاں عموم ہے، ہر شخص بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو۔ اور اسی طرح آگے رب لم یزل نے فرمایا اِذ ظَلَمُوا، جب وہ ظلم کریں، ظالموں میں بھی تعمیم ہے، ظالموں میں بھی عموم ہے۔ کیسے کہ کوئی بندہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرے اور اللہ سے معافی چاہے تو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر لے وہ اگر معافی مانگنا چاہے تو وہ بھی بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ یعنی اس سے رب کائنات نے یہ فرمایا کہ جو بھی رب کا محبوب بننا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں آنا پڑے گا اور اطاعت مصطفیٰ قبول کرنی پڑے گی۔ جب وہ اطاعت مصطفیٰ قبول کر لے گا میرے محمد کریم کا وہ اطاعت گزار بن جائے گا اور اس کا شیوا اور اس کا وتیرہ محمد کریم کی اطاعت ہو جائے گی تو پھر رب بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تیسرا عموم ہے اِذ ظَلَمُوا میں، اِذ وقت کے لیے ہے، یعنی جو بندہ جس وقت بھی کوئی گناہ کرے اور وہ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا پر تشریف فرما رہے، ظاہری زندگی میں تشریف فرما رہے، اس وقت تو ٹھیک ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں، لیکن جب آپ پردہ پوش ہو گئے، ظاہری زندگی سے مزار مصطفی میں چلے گئے تو اب کیا حکم ہے؟ اسی لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں اِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤک بتا رہا ہے کہ خواہ سرکار کی ظاہری زندگی ہو یا سرکار کا مزار مصطفیٰ میں آرام کرنا ہو تو قیامت تک اگر کوئی گناہ گار اپنا گناہ بخشوانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے۔ لیکن اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار کے پاس آنے کا مطلب یہ ہے مدینہ طیبہ میں جائے، اور مدینہ طیبہ میں جانے کا دو مطلب ہیں کہ جو پہلے سے مدینہ طیبہ میں رہتا ہے ان کی بھی سرکار شفاعت فرمائے، اور جو دولت مند ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پیسہ خرچ کر کے مدینہ شریف تشریف لے جائیں تو پھر ان کے لیے تو سرکار کی رحمت ہو، اور جو غریب ہو مدینہ طیبہ نہ جا سکتا ہو تو ان کے لیے رحمت مصطفی کیسے آئے گی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پر اپنے آپ کو مدینہ پہنچائے، بلکہ جاؤ کا مطلب ہے دل میں میرے مصطفیٰ کا خیال کر کے پیارے مصطفیٰ کریم سے معافی مانگ لے تو یہ جاؤ کا مطلب پورا ہو گیا۔
ضروری نہیں کہ جسمانی طور پر مدینہ جائے. جیسے دیکھیں کہ ابو جہل ساری زندگی مصطفیٰ کریم کے قریب رہا لیکن دل میں جگہ نہ دی تو وہ دور رہا, لیکن اویس کرنی یمن میں رہا, دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوئی تو وہ قریب رہا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اسی لیے تو فرما دیا کہ حضرت اویس کرنی قیامت کے دن میری امت کی مغفرت طلب کریں گے, اور ان کی شفاعت پر کتنے لوگ میری امت کے جنت میں جائیں گے. معلوم ہوا جاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی طور پر مدینہ جائیں, بلکہ اپنے دل میں خیال کر کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کہ میں سرکار کے روضہ انور کے سامنے بیٹھا ہوں اور سرکار کی قلبی حاضری ہو جائے تو رب کائنات اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دے گا. اور اس سے ایک اور بات بھی آیت کریمہ سے پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کے احوال کا علم ہے, ہر امتی کے حال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. اسی لیے تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے کس امتی کا کون سا لطیفہ چل رہا ہے اور کون سا لطیفہ بند ہے, کیونکہ تصوف کے اعتبار سے 7 لطیفے ہیں. لطیفہ روح, لطیفہ دل, لطیفہ دماغ, یہ لطیفے ہیں, اور ان کے لحاظ سے تصوف کے طور پر وہ فیض حاصل کرتا ہے اپنے پیر و مرشد سے. تو اللہ کریم کے پیارے محبوب کو یہ بھی علم ہے کہ میرے کس امتی کا کون سا لطیفہ چل رہا ہے, کون سا بند ہے. تو معلوم ہوا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنی امت کے تمام احوال پر مطلع فرمایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محتاج ہیں, سرکار سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا عرض کیا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یعنی اللہ رب العزت کا گھر جو ہے وہ یہ مصطفیٰ کریم کا گھر ہے. جو بھی اللہ کریم کے گھر میں معاملہ حل ہوگا سب سے پہلے مصطفیٰ کی اجازت ضرورت ہوگی, جو یہاں نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں بھی نہیں ہوگا. اور کیا عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. کہ اے لوگوں سنو, کائنات میں رب کائنات کے بعد کس کی ضرورت ہے؟ محمد کریم کی ضرورت ہے. وہ عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. کہ کائنات میں جو بھی مصطفیٰ کریم سے اپنا دامن چھڑا گیا تو وہ جہنم میں چلا گیا, وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اطاعت مصطفیٰ سے جو ہٹ گیا وہ جہنمی ہے, وہ جنتی نہیں ہو سکتا. اور فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ عام مخلوق نہیں, صحابہ نہیں, آل بیت نہیں, بلکہ تمام انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی میرے مصطفیٰ کی ضرورت ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیں, ان کی واقعات سے اور ان کی زندگی گزارنے سے یہ اظہر من الشمس ہے کہ تمام لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محتاج ہیں. اسی لیے تو رب کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آئیے ذرا دیکھیں نبی کریم کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے, ایک گناہ ہو جاتا ہے, تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی, اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. حالانکہ ڈائریکٹ وہ رب کائنات سے بھی عرض کر سکتے یا اللہ مجھے پاک فرما, نہیں, بلکہ صحابی رسول ہو کر جنہوں نے ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ کے درس سے سبق حاصل کیا وہ بھی کہتے ہیں طہرنی, اے پیارے حبیب مجھے پاک کر دیجئے, مجھے پاک اور صاف کر دیجئے. معلوم ہوا صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ ہم بھی نبی کریم کے محتاج ہیں. اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیہ بن کعب سلمی. یہ کیا کام کرتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں وضو کرانے کی.
وضو کا پانی لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کراتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کا پانی لائے اور وضو کا پانی لا کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرانے لگے۔ آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ آج ہماری خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں کیا ہیں؟ محض مادیت پرستی کی طرف صرف میلان نہیں، بلکہ ان میں مادیت رچ بس چکی ہے۔ اگر ہماری خواہش ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے، ہم اتنا بڑا کاروبار کر لیں یا اتنی بڑی بلڈنگ بنا لیں، اتنے بڑے کارخانے کے مالک ہو جائیں۔ یہ تمام خواہشات ہیں، لیکن صحابہ کی کیا خواہشات تھیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ خواہش تھی کہ ہم دنیا میں تو مصطفیٰ کریم کے صحبت میں رہتے ہیں، اور سرکار کی صحبت نے ہمیں 4 چاند لگا دیے، سرکار کی صحبت نے ہمیں رب کی رضامندی عطا فرما دی۔ قرآن فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جن پر اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ دوسری جگہ پر رب نے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنی، ہر صحابی سے رب نے حسنہ کا وعدہ فرما دیا ہے۔ آج سید ہو کر، پیر ہو کر، بہت بڑی گدی پر بیٹھ کر کہتے ہیں الیاذ باللہ کہ 13 صحابی جہنمی ہیں۔ اب کیا ایسے آدمی کی بیعت جائز ہے جو ایک صحابی کو بھی کہے؟ بلکہ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں 13 صحابی جہنمی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بیعت بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور صحابی ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کو رب نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، اور جس پر رب راضی ہو گیا وہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی خواہش کیا ہوتی تھی کہ دنیا میں تو سرکار کی خدمت کر رہے ہیں، دنیا میں تو ہم سرکار کے پاس بیٹھے ہیں، زیارتیں کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب جنت میں جائیں گے اور جنت میں نبی کریم کا درجہ تو بہت اعلیٰ ہوگا، ہمارا درجہ ادنا ہوگا، ہم سرکار کی خدمت وہاں نہیں کر سکیں گے۔ کاش کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں ساتھ رہ کر وہاں بھی سرکار کی خدمت کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو وضو کرانے کی خدمت کیا کرتے تھے، جب وضو پانی لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیہ سل یا ربیہ، اے ربیہ آج مانگ جو کچھ مانگنا ہے، دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کا ذکر کیا؟ فعل کا ذکر کیا، فاعل کا ذکر کیا کہ مانگ۔ کون مانگے؟ حضرت ربیہ۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیا چیز مانگ، یہ نہیں فرمایا دنیا کی کوئی چیز مانگ، یہ نہیں فرمایا آخرت کی کوئی چیز مانگ، یہ نہیں فرمایا دنیا میں اگر کوئی خواہش ہے تو وہ طلب کر لے، یا جنت لینا چاہتا ہے تو وہ لے لے، یہ نہیں فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں فعل کا ذکر ہو، فاعل کا ذکر ہو، لیکن مفعول بہی کا ذکر نہ ہو، وہاں تعمیم ہوتی ہے۔ گویا میرے مصطفیٰ نے اعلان کر دیا ربیہ آج میری رحمت کا دریا جوش میں ہے، آج دنیا کی کوئی چیز مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا، اگر آخرت کی کوئی چیز مانگے گا وہ بھی عطا کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضرت ربیہ نے کیا عرض کیا؟ یہ نہیں عرض کیا حضور مجھے اتنا پیسہ چاہیے کاروبار چلاؤں گا، یا مجھے اتنے گھر چاہیے، یا فلاں چیز چاہیے، نہیں، اسی خواہش اور تمنا کے پیش نظر کہ ہم جنت میں سرکار کے خادم بنے، حضرت ربیہ نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے پیارے حبیب بس میں یہی چاہتا ہوں جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں، جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، بس اس سے زیادہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اے ربیہ یہ تو تمہیں عطا کر دیا گیا، تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، لیکن اس سے علاوہ کوئی چیز مانگنی ہے۔ حضرت ربیہ نے کیا عرض کیا؟ جس کو شاعر کہتا ہے تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اے پیارے حبیب جب آپ مل گئے اس کے علاوہ اور مجھے کیا چیز چاہیے؟ بس جب آپ مجھے مل گئے ہر چیز مل گئی اور میرے دل کا مطلب پورا ہو گیا۔ جب دنیا میں بھی آپ مل گئے، جنت میں بھی آپ مل گئے تو میری زندگی سنور گئی۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو نبی الانبیاء کی بات ہے،
سید الانبیاء کی بات ہے، ایک عام نبی جو سرکار کے امتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نچلے درجے کی نبوت ان کے پاس ہے، ان کے متعلق بھی عرض کرتا جاؤں۔ کون؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور دریا سے گزرنے لگے، رب کائنات نے فرمایا یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار ہے، ان کو بھی ساتھ لیتے چلیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابیوں بتاؤ، کسی کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا، سرکار یوسف علیہ السلام کی مزار کا؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الامن والعلا میں حدیث پاک نقل کی ہے۔ ایک نے عرض کیا حضور ہمیں تو پتہ نہیں، ایک جہاں بوڑھی رہتی ہے، بڑی عمر کی ہے، اس کو پتہ ہوگا، اس سے پوچھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلا لاؤ۔ جب وہ بوڑھی عورت آئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مزار کا؟ عرض کرنے لگی جی ہاں حضور مجھے پتہ ہے، اب بتائیں۔ اس نے عرض کیا اتنے تک نہیں بتاؤں گی، ایک میرا مطالبہ ہے۔ ایک میرا کیا ہے؟ مطالبہ ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا مطالبہ ہے؟ کہنے لگی کہ میں جنت میں وہی درجہ لوں گی جو اللہ آپ کو دے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کیوں فرمایا بھئی جنت مانگ لو، جنت کا وہ درجہ کیوں لیتی ہے؟ کہنے لگی نہیں بس میرا یہی خواہش ہے میری کہ جنت کے اس درجہ میں بھی ہوں جہاں آپ رب کائنات کے آرڈر سے ہوں گے، میں بھی وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ کہا، اس بوڑھی نے یہ کہا، اصرار بڑھتا گیا۔ جب اصرار بڑھا، رب کائنات نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ دے تو میں بھی سکتا ہوں، لیکن دیتا اپنے نیکوں کے مشورے سے دیتا ہوں، آپ ہاں کر دے، دینا تو میں نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلو آپ کو وہ درجہ ملے گا، اسی درجہ میں ہوں گی۔ تو پھر اس نے بتایا حضرت یوسف اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مزار کا پتہ۔ معلوم ہوا کہ یہ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محتاج ہیں، یہ ان کے اختیارات ہیں اور ان کے صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ اور پھر سید الانبیاء محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس کا کتنا فائدہ ہے؟ وہ یہی میں نے عرض کیا کہ رب نے اعلان کر دیا کہ اے دنیا والو، اگر گناہوں کی مغفرت چاہتے ہو، ہر گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو، اس دار الشفا میں آؤ جو میرے مصطفیٰ نے کھولا ہوا ہے۔ اس دار الشفا میں آؤ گے تو کسی کو صدیق بنا دیں گے، کسی کو فاروق بنا دیں گے، کسی کو ذوالنورین بنا دیں گے، کسی کو اسداللہ اور حیدر قرار بنا دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی صحبت کا فیض، سرکار کی بارگاہ میں آنے کا یہ فیض ہے۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کی سچی اور پکی غلامی نصیب فرمائے۔